آپ لوگ 26ویں آئینی ترمیم کو کیا سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری پہ ایک حملہ ہے جسے پی ٹی آئی ایک نیریٹو دے رہی ہے؟ جنرل مشرف نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ مان لو کہ ہم غلام ہیں. یہ مولانا سے کیوں کہا, کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ اس سے کیا ناراضگی ہے آپ لوگوں کے درمیان اور مقتدر حلقوں کے درمیان کہ وہ چاہتے ہیں کہ جمعیت کا یہ جو مینڈیٹ ہے یہ اوپر نیچے ہو؟ کوئی تو بنیادی وجہ ہوگی آپ لوگوں کو روکنے کے لیے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. جو گیٹ اپ ہے نا اس وقت علماء والا, شاید اگر اس گیٹ اپ میں مولانا نہ ہوتے تو یہ اس کو تاحیات صدر مان لیتے. آپ مانتے ہیں کہ الیکشن جو اس بار ہوا وہ صاف و شفاف ہوا؟ میں کبھی بھی یہ نہیں مانوں گا. وہ آئینی تو نہیں ہوا نا. اگر الیکشنز ہی آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ اگر ایک 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اس اسمبلی سے جس میں جو لوگ الیکٹ ہو کے بیٹھے ہیں, آپ لوگ مانتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے تھرو نہیں آئے, تو پھر وہ آئینی اقدام تو ایک طرح سے نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے قبول کرنا, ایک ہوتا ہے برداشت کرنا. ہم ملک کے نظام کے خطرے کے تحت ان کو برداشت کیے ہوئے ہیں. ہوں میزبان محمد رضوان. ناظرین, آج ہمارے ساتھ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے. سیاسی اور دینی معاملات میں یہ جو ہے اپنی رائے بھی رکھتے ہیں اور ان کی رائے جو ہے لوگ سنتے بھی ہیں. مفتی صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی ابھی بہت سے معاملات میں آپ لوگوں کو انڈورس کر رہی ہے اور ان کی خواہش بھی ہے کہ ساتھ مل کر چلا جائے. 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پہ آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہوا یہ رجسٹریشن بل کے حوالے سے اور آپ لوگوں نے ووٹ دیا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کو بطور جماعت کیا یہ ترمیم واقعی جوڈیشری کو کمزور کر رہی ہے؟ آپ لوگ 26ویں آئینی ترمیم کو کیا سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری پہ ایک حملہ ہے جسے پی ٹی آئی ایک نیریٹو دے رہی ہے؟ نہیں, ہمارے ہاں جوڈیشری پر کوئی حملہ نہیں ہے. 12 افراد کے تحت چیف جسٹس کو مقرر کرنا دینا یہ ہاتھ غلط نہیں ہے. اس کی وجہ, یہ معاملہ غلط نہیں ہے. اس کی وجہ کل جج مقرر کون کرتا تھا؟ کل صدر مقرر کر رہا تھا. تو کل صدر مقرر کرے, ایک بندہ مقرر کرے, وہ غلط نہیں ہے. یہاں 12 بندے مختلف الاذہان اور مختلف المزاج, مختلف الجماعات بیٹھ کے مقرر کریں تو ظاہری بات ہے اس میں بھی کوئی مفاد موجود نہیں ہے. سر, سینئر موسٹ آٹومیٹکلی ہو جاتا تھا نا سلیکٹ. ایک سینئر موسٹ آ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس لگ جاتا تھا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ججز ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ہم پولیٹیکلی افیلیشن تھوڑا بہت شو کریں, جو 12 رکنی کمیٹی بنے اس میں سے ایسے لوگ زیادہ ہوں جو ہمیں پسند کریں, پھر ہماری سلیکشن ہوگی. دیکھیں, یہ بھی کوئی آئین میں نہیں تھا کہ جج آٹومیٹیکلی بنے, اس کے لیے بھی ترمیم تھی. اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر آپ جب آرمی چیف متعین کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی تو وہی یہ سیاسی کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ آرمی چیف خود کو سیاسی طور پر پیش کرے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر وہاں جرنیل خود کو سیاسی طور پر پیش کرے گا کہ جی میری سلیکشن ہو جائے, یا یہاں جج خود کو پیش کرے گا, تو وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگا. وہ اپنے آئینی حلف سے غداری کر رہا ہوگا, جو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئینی حلف سے غداری کر رہے ہوں گے. اسی لیے جج تو سارے ہمارے سامنے ٹھیک ہے, جرنیل تو سارے ٹھیک ہے, کوئی بن سکتا ہے. تو ان میں مقتی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جوڈیشری کے لیے یا اس ادارے کے لیے کون زیادہ مناسب ہے. اچھا, لوگ اس ٹائمنگ پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ حکومت کو ابھی خیال کیوں آیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ٹائمنگ کی بات ہے تو میرا ایک سوال ہے کہ کام آئینی ہوا ہے یا غیر آئینی ہوا ہے؟ تو کام تو آئینی ہوا ہے, تو اس کے لیے ٹائمنگ کا سوال اٹھانا بنتا نہیں ہے. اگر یہ خدشہ موجود ہے کہ یوں ہو سکتا ہے تو اس کی وجوہات بھی وہی ادارے والے ہیں. یہاں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, جوڈیشری ایسا چہرہ پیش نہ کرتی جیسے ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے پیش کیا ہے تو کبھی بھی یہ سوالات نہ اٹھتے. آج یہ کام ہو گیا ہے کہ تیرا جج وہ, میرا جج یہ, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انصاف کے لیے کون سا بندہ زیادہ موضوع ہے. موضوع تو سارے ہیں, موضوع زیادہ کون سا ہے, اس لیے اس کو مقرر کر دیں. باقی ٹائمنگ کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی وقت بھی کر سکیں. جس کے پاس قانون اور آئین کی اتھارٹی موجود ہے وہ ان ٹائم کرے, آف ٹائم کرے, آن ٹائم کرے, اس کی مرضی ہے. دیکھا جائے گا کہ آئینی کر رہا ہے یا غیر آئینی کر رہا ہے. اگر آئینی کر رہا ہے پھر تو اعتراض نہیں ہے, ہم ٹائمنگ کا نہیں اٹھا سکتے. غیر آئینی کر رہا ہے تو ٹائمنگ ہے یا ٹائمنگ نہیں ہے, پھر اعتراض بنتا ہے. پی ٹی آئی کا یہ سوال میرے خیال میں یہ کوئی مناسب سوال نہیں. آپ مانتے ہیں کہ الیکشن جو اس بار ہوا وہ صاف و شفاف ہوا؟ میں کبھی بھی یہ نہیں مانوں گا. پھر وہ آئینی تو نہیں ہوا نا. اگر الیکشنز ہی آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ اگر ایک 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اس اسمبلی سے جس میں جو لوگ الیکٹ ہو کے بیٹھے ہیں, آپ لوگ مانتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے تھرو نہیں آئے, تو پھر وہ آئینی اقدام تو ایک طرح سے نہیں ہوا نا. دیکھیں, اگر یہی بات ہے کہ یہی ہی مل لیا جائے تو پھر پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈا پور
किस बुनियाद पर वज़ीर आज़म को और वफाक को कहता है कि हमारे साथ तावन को और हमारे सूबे के हालात ख़राब हैं? क्यों कह रहे हैं? तो इसका माने इन्होंने उनको आईनी मान लिया है ना। सर वो मजबूरी भी तो हो सकती है, हालात संभाले नहीं जा देखो, रहे। लूली लंगड़ी आईनी है ना, लूली लंगड़ी है, लेकिन है तो यही। एक होता है कबूल करना, एक होता है बर्दाश्त करना। हम मुल्क के निज़ाम के ख़तरे के तहत इनको बर्दाश्त किए हुए हैं, वरना हमारा आज भी नज़रिया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए। लेकिन ये आप एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं खुला खुली बात कर रहा हूँ, ठीक हम है। बर्दाश्त किए हुए हैं। देखिए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, और ये तो हमारी दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। हमारा मैंडेट चोरी करके पीटीआई को भी दिया गया है, हमारा मैंडेट चोरी करके पीपल्स पार्टी को भी दिया गया है, हमारा मैंडेट चोरी करके मुस्लिम लीग को भी दिया गया है। ये हमारा किसने दावा है। चोरी करवाया और क्यों? किसने और क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हजरत, हमारा एस्टेब्लिशमेंट से गिला था, है और रहेगा। ये खत्म कैसे होगा? हजरत, ये उस वक्त ख़त्म होगा जब हमारे सियासतदानों में बैठे अफराद उनके हाथों बिकेंगे नहीं। ये उनके हाथों बिके हैं, पूरी की पूरी असम्बलियाँ इन्होंने खरीदी हैं, उसकी वजह से ये मामला आया है। तो पॉलिटिशियंस भी तो कसूरवार हैं ना। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियन कसूरवार है, बिल्कुल समझता हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों जमातों को जो दिया गया है हमारा हक, और इन्हें वसूल कर लिया, तो कसूरवार ना हुए? तभी तो मैं इनको कसूरवार समझ रहा हूँ। 26वीं तरमीम पे भी आप लोग बैकफुट चले जाते हैं ना। देखें, बैकफुट जाने का मसला नहीं है। देखें, बात यह है कि जब हम वहाँ बैठ गए हैं, आइन के अंदर बैठ के, असम्बली के अंदर बैठ के, कानून के दायरे कार में रह के एहतजाज करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि फिर हम वहाँ बैठ के उनके मामलात में बैठेंगे और उस वक़्त तक अपनी आवाज़ उठाएंगे, हिस्सा बकदर जुस्सा। जितना हमारा आइनी हिस्सा है, उतना हम अपनी आवाज़ पे बात उठाएंगे कि जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपकी बात ठीक है कि हम असम्बली से वापस आ जाएं, लेकिन ये काम जो पीटीआई हमें कह रही है भाई गैर आइनी है, इनका साथ न दें, तो यही काम तो यहाँ ये संभाले हुए हैं। ये जो कौमी मफादात की कौंसल है, जहाँ पर चारों सूबाई वज़राए आला भी जाते हैं, आर्मी चीफ भी जाते हैं, वज़ीर आज़म भी जाते हैं और बाकी हजरात भी होते हैं, तो उसमें पीटीआई का वज़ीर आला क्यों जाता है? ये कहे ना कि मैं तो इसको आईनी वज़ीर आज़म भी नहीं मानता। हमारे सामने तो फार्म 47 और उधर जाके उसको फार्म 49 मान रहे हैं, फार्म 50 मान रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखें, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुतअल्लिक़ इनके अंदर भी मौजूद होती हैं, लेकिन उसका सवाल ये करते तो फिर सवाल बनता नहीं है। पीटीआई की तो समझ आती है, वो कहते हैं कि जी हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आप लोगों का क्यों हुआ? ऐसे क्या नाराज़गी है आप लोगों के दरमियान और मुक़्तदर हलकों के दरमियान कि वो चाहते हैं कि जमीयत का ये जो मैंडेट है ये ऊपर नीचे हो? कोई तो बुनियादी वजह होगी आप लोगों को रोकने के लिए। आप लोग क्या समझते हैं? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। हज़रत, बहुत सी वजूहात हैं। कई वजूहात में तो हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का गेटअप है। ठीक है। जो बंदा जिस जहन पर बैठ के सोच रहा है और जो बोल रहा है, पूरे अपोजिशन हों या हुकूमतें हों, उनको अपनी तरफ खींचने की ताकत मौलाना फजल रहमान के पास है। तो ऐसे आदमी का जो गेटअप है ना इस वक्त उलमा वाला, शायद अगर इस गेटअप में मौलाना न होते तो ये उसको ताहयात सदर मान लेते। इसी तरह मौलाना के मामला कुछ भी नहीं था। जिस वक्त मौलाना सामने आना चाहते हैं, उस वक्त इन हजरात की मजबूरियाँ आ जाती हैं। मैं एक मिसाल आपको दूँ, जनरल मुशर्रफ का दौर था। जनरल मुशर्रफ ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि मान लो कि हम ग़ुलाम हैं। ये मौलाना से क्यों कहा, किसी और से क्यों नहीं कहा? उसे पता है कि मौलाना का मामला क्या है, मौलाना किन अकाबिर की औलाद है। मौलाना ने कहा जी हम ग़ुलाम नहीं हैं, तो उसने कहा नहीं हम तो ग़ुलाम हैं। तो उन्होंने कहा फिर फ़र्क ये है कि आप हमें ग़ुलाम तो कह रहे हैं, आपने ग़ुलामी कबूल कर लिया, हमने ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। तो मौलाना की तरतीब ये है। दूसरी बात, हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीन के हक़ में खुली खुली हमने आवाज़ उठाई है। इतनी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। पहला जो फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए इमदादी पैकेज मौलाना फजल रहमान ने भेजा है, ज़ाती तौर पे अपनों से, दोस्तों से फ़ंड इकट्ठा करके, वो 1 अरब 76 करोड़ रुपया है। ये वो मैं अक्टूबर 2023 की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2023 जो पहला उसके ऊपर हमला हुआ था। तो उस वक्त 1 अरब 76 करोड़ रुपया पहली किस्त में एक जमात दे सकती है। तो अगर ये मुल्क के सरबराह हो जाएं तो इन्होंने तो टक्कर लेनी है फ़लस्तीन के तो मामले इसका में। मतलब है कि आप कह रहे हैं कि ये काम होने की वजह से मैंडेट चोरी हुआ। कई वजूहात हैं, उनमें एक वजह ये भी है। तो फिर ये तो बड़ा इंटरनेशनली इशारा जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे चीज़ें बाहर से कंट्रोल हो रही हैं। हज़रत, मैं एक बात समझता हूँ, अगर ये बात न होती कि यहाँ बाहर के मामलात की दखल अंदाजी में हमारे हुक्मरान डरते हैं, सदर जरदारी ये फैटफ की बात क्यों करता? तो ये फैटफ की बात करके हमें बता रहा है कि हम बैरूनी दबाव कबूल करने पे तैयार बैठे हैं। तो ये चीज़ आप खुद समझ जाएं कि ये किन के आकाओं के इशारे पर ये काम हो रहा है। ये चीज़ बेहतर कैसी होगी कि बाहर की इंटरवेंशंस को रोका जाए? अगर आप लोग भी ये मानते हैं, पीटीआई भी ये बात करती है कि जी
حکومت امریکہ نے ہماری حکومت گرائی، تو اگر وہاں سے اتنی انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور آپ بھی مانتے ہیں، پی ٹی آئی بھی مانتی ہے، اور بعض موقعوں پر یہ جو ابھی حکومت کے اندر جماعتیں بیٹھی ہیں، یہ جب اپوزیشن میں جاتی ہیں تو یہ بھی یہی بات کرتی ہیں، تو آپ سارے لوگ مل بیٹھ کے یہ طے کیوں نہیں کرتے کہ فورن پالیسی سے لے کے اندرون ملک کے اندر جو پالیسیز بنائی جائیں گی اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس برداشت نہیں کی جائے گی؟ حضرت یہی بات تو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہی رونا تو پہلے دن سے ہم روتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سیاست دان ایک ہو جائیں، سیاست دان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، سیاست دان اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص ہو جائے، اپنے ملک اور قوم کے ساتھ بھی مخلص ہو جائے، کبھی بھی بیرونی دباؤ کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یاد ہو، بیرونی دباؤ تو آئیں گے لیکن بیرونی دباؤ قبول کریں یا نہیں، مسئلہ یہ ہے۔ پچھلی حکومت میں آپ بلکہ پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا، امریکہ میں کچھ سینیٹرز نے بیٹھ کے ایک ایسا جملہ کہا تھا عمران خان کے لیے، کچھ 60 سینیٹرز تھے جن کے خلاف ہماری قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کی تھی کہ انہیں غلط کیا ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اس طرح کا ہر وقت کے لیے ہونا چاہیے، صرف عمران خان کے لیے نہ ہو کہ آپ مداخلت کریں تو ہم جواب دیں، مدارس کے لیے بھی ہونا چاہیے، باقی معاملات کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو ہماری یہی چاہت ہے، یہی خواہش ہے، یہی ہماری خواہش رہے گی کہ پہلے ملک اور قوم کو دیکھا جائے اور اس کے بعد اپنے ذاتی معاملات کو دیکھا جائے۔ دیکھیں ہم کتنی مرتبہ اس معاملے کو برداشت کر کے بیٹھے ہیں۔ 2013 کا الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو افراد آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ صوبہ سرحد میں مذہب کی جڑیں گہری وابستہ ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ جڑیں ڈھیلی ہوں، اسی لیے اس سے زیادہ موضوع ہمیں بندہ نہیں ملا عمران خان سے، اس لیے ہم نے ان کے حوالے کیا۔ تو اس وقت سے معاملہ ہمارا یہ آ رہا ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمیں خود مختاری دینی چاہیے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور اپنے معاملات دیکھنے چاہیے، لیکن اس کے لیے تب ہے جب ہم سارے اپنے آپ کا نہ سوچیں، بیٹھ کے ملک اور قوم کو